مدینہ شریف کی گلیوں میں چلچلاتی دھوپ میں لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ خریداروں کی آواز گونج رہی تھی، تاجر اپنے اپنے سامان کا تعریف کر رہے تھے۔ فقیر دیوار کے سائے میں دروازے پر بیٹھے خیرات کے منتظر تھے۔ اسی میں ایک اندھا فقیر بھی تھا جو مرکزی چوراہے پر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا۔ لوگ آتے اور چند پیسے اس کے کاسے میں ڈال دیتے اور وہ بوڑھا فقیر آسمان کے جانب اپنا ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو دعائیں دیتا۔ لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ اسی چوراہے پر ایک مسافر پہنچا جو سر پر ایک امام باندھے اور کندھے پر ایک چادر ڈالے مدینہ شریف میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے کپڑے تھکان سے سلوٹ زدہ تھے اور آنکھوں میں سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ فقیر نے مسافر کی آہٹ محسوس کی اور نرم آواز میں کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو اے مسافر۔ مسافر نے اندھے فقیر کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود کھجور کی تھیلی پر نظر ڈالی۔ اس کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا مگر دل بڑا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، بابا میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے مگر جو کچھ ہے میرے پاس آپ کے ساتھ بانٹ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو اس کے پاس کھجور تھا اس کا آدھا حصہ اور روٹی کا ٹکڑا اس کے پاس رکھ دیا۔ فقیر نے اپنے ہاتھوں سے کھجور اور روٹی کا ٹکڑا ٹٹولا اور اس مسافر سے کہا، بیٹا اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایسا دے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ مسافر نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکایا اور اپنے سفر پر چل دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھے فقیر کی دعا اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بننے والی ہے۔ مسافر فقیر کی دعاؤں کو اپنے دل میں بٹھائے سفر میں آگے بڑھ گیا۔ تیز دھوپ تھی، مدینہ شریف کی گلیاں تنگ تھیں اور بازار میں ہجوم تھا۔ وہ اپنا سامان سنبھالتا ہوا ایک چھوٹے سے کارواں سرائے کے پاس پہنچا اور کچھ کھانے کے بارے میں سوچا۔ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہاں پر کچھ گھڑ سوار پہلے سے موجود تھے اور وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ جب وہ لوگ اس مسافر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک دوڑی، شاید ان کا منزل مل گیا۔ گھڑ سواروں نے اس مسافر کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ آپ مدینہ کے نہیں لگ رہے، آپ کون ہیں؟ مسافر نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور میں اس مدینہ میں نیا آیا ہوں۔ گھڑ سوار آدمی نے کہا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ آج میں ایک ایسے مسافر کا تلاش کر رہا ہوں جو مدینہ کی گلیوں میں نیا آیا ہو۔ یہ ہمارے مالک کا حکم ہے جو مدینہ شریف میں سب سے بڑے تاجر ہیں۔ مسافر سوچنے لگا کہ اتنے بڑے تاجر کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، مگر اس مسافر نے اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے اس گھڑ سوار کے ساتھ چل دیا۔ جب اس تاجر کے گھر پہنچا تو مسافر سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گھر نہیں، بہت بڑا محل تھا، ہر طرف نوکر لگے تھے۔ جب مسافر دروازے پر پہنچا تو وہ تاجر خود استقبال کے لیے دوڑتا ہوا آیا اور اپنے خاص کمرے میں لے گیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ مہمان نوازی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مسافر کے دل میں اس فقیر کی بات گونج رہی تھی کہ اللہ اس کا اجر ایسا دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب تاجر نے اپنے کمرے میں مسافر کو لے گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے ہو۔ مسافر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس تاجر کی کیا پریشانی ہے اور میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مسافر نے پوچھا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے اور میں آپ کی کس طرح مدد کروں، آپ ہمیں پورا واقعہ بیان کریں۔ تاجر نے کہا، میں مدینہ کا بہت بڑا تاجر ہوں، میرا تجارت بہت اچھا چل رہا تھا اور لوگ مجھ سے بہت خوش رہا کرتے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی، کوئی ساحل میرے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ مگر ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا، اسی بیچ ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ دے دو، مگر میں اپنے کام میں مصروف رہ گیا اور وہ فقیر واپس چلے گیا۔ اسی دن سے کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور میں بے چین رہنے لگا اور اس فقیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ بوڑھا فقیر ہمیں نہیں ملا اور ہمیں 3 دن سے مسلسل ایک ہی خواب آتا ہے کہ جو مسافر مدینہ میں نیا آیا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے آپ کو میرے پاس لایا گیا ہے۔ تاجر کا یہ بات سب سن کر سوچنے لگا، میں اس فقیر کو تلاش کروں، شاید میرے وجہ سے اس سوداگر کی مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ سوچ کر مسافر کچھ گھڑ سواروں کے ساتھ میں روانہ ہو گیا
मदीना की गलियों में और चौराहों पर घूमते रहे, मगर वो बूढ़ा फकीर नहीं मिला। सूरज भी ढलने वाला था। अब मायूस होकर मुसाफिर सौदागर के घर के जानिब चल दिया। यहाँ सौदागर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज इस मुसाफिर के वसीले से हमें इस परेशानी से निजात मिल जाएगी, मगर जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। जब मुसाफिर और घुड़सवार खाली हाथ वापस आए तो उन्हें देखकर सौदागर अल्लाह पर यकीन करके सुबह का इंतजार करने लगा। मुसाफिर और सौदागर को नींद नहीं आ रहा था। सुबह हुआ, मुसाफिर ने सोचा कहीं वही अंधा बूढ़ा फकीर तो नहीं है। यही सोच रहा था कि सौदागर मुसाफिर के कमरे में आया और कहने लगा, आज फिर हमें वही ख्वाब आया है जिस ख्वाब के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। मुसाफिर ने कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, आज इंशाअल्लाह ताला इसका हल निकल जाएगा। सौदागर ने मुसाफिर से कहा कि मैं आपको ऐसा इनाम दूंगा जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। मुसाफिर ने सौदागर से कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। फिर दोनों घोड़े पर सवार हुए और उसी चौराहे पर पहुंचे जहां पर बूढ़ा फकीर बैठा था। सौदागर उस बूढ़े फकीर को देखते ही पहचान गया और उस फकीर के कदमों में गिर पड़ा और अपने घर ले जाने के लिए इल्तिजा करने लगा। सौदागर उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और बहुत सारा दौलत देकर अपने घर से विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलता है कि अगर आपके पास कोई साहिल आता है और अल्लाह ताला के नाम पर सवाल करता है तो आपको दे देना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और इस बात को सोचना चाहिए कि परवरदिगार हमें देने वालों के सप में किया है, न कि मांगने वालों के सप में। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।